اسلام آباد میں ایک 7 سالہ بچی کو زندہ دیا گیا۔ چھوٹی بچی جو ہے نا وہ چھت پہ کھیلنے گئے تھے، وہ لڑکی اوپر کبھی چھت پہ اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے، جو ظالم لڑکی ہے تو اس نے لڑکا اور لڑکی دونوں دیکھا ہے، پھر لڑکی نے اسے بس راز چھپانے کے لیے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بچی کی جو ہے وہ ملی تھی، وہ اس کو لگا کے اس کو نیچے ٹینکی میں پھینک دیا ہے، اور جب اس نے دیکھا تو ہمارا بچی مائرہ تھا، تو پھر میرے گھر والے کے ہاتھ پاؤں سے دم نکل گیا۔ اس ٹائم تو پولیس کا بہت سپورٹ ہو رہا ہے، کم وقت میں دونوں لڑکا اور لڑکی کو پکڑا گیا نا، میں پولیس کو اسلام آباد پولیس کو داد دیتا ہوں۔ اس کا باپ تو آ جاتا ہے کہ روتا ہے کہ میں بھی گناہ ہوں، کہ جو لڑکی نے کام کیا اس کو ہم کیپر کردار تک پہنچائیں گے، چاہے آپ خوش ہو یا ناراض۔ السلام علیکم ناظرین، اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید۔ ناظرین، بدقسمتی سے ہمارے ملک میں چائلڈ ابیوز جو ہے وہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ آج جو میں واقعہ آپ کے خدمت میں لے کے آئی ہوں اسلام آباد میں پیش آیا ہے چند دن قبل، جہاں پہ ایک 7 سالہ بچی کو زندہ دیا گیا اور قتل کر دیا گیا اس کا۔ آخر اس معصوم بچی کا کیا قصور تھا؟ بچی کے والد کے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بچی کو انصاف ملنا بہت ضروری ہے، پولیس کی جو ہے وہ کتنا سپورٹ انہیں حاصل ہے، اور یہ تمام واقعہ جو بچی کے ساتھ ہوا ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے بتائیں کہ آپ کی بچی 7 سالہ معصوم مائرہ، اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا، کیا وجہ تھی، کیا آخر کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ تھا کہ اس گھر میں درس ہو رہا تھا، تو وہ گھر والے آئے تھے، اس کا عورت ہے کہ آپ نے آج ہمارا گھر آنا ہے، ہمارے گھر میں درس ہو رہا ہے۔ تو درس ہو رہا تھا، ہمارے گھر والے میرے والدہ سارے چلے گئے، اور ساتھ بچی بھی چلے گئے تو اندر درس شروع ہو گیا۔ درس میں یہ لڑکی آگے پیچھے جا رہا تھا، کبھی کیا کرتا۔ ہمارے بچے ادھر کھیل رہے تھے، میاں ہمارے بیوی سارے چلے گئے تھے، بیوی والدہ اور بھی بہن میں گئے تھے بچے، تو یہ چھوٹی بچی جو ہے نا وہ چھت پہ کھیلنے گئے تھے، وہ لڑکی اوپر کبھی چھت پہ اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے، جو ظالم لڑکی ہے، اور اسی دوران انہوں نے اور بچوں کو نیچے اتارا ہے۔ میرے بچی کو دیکھا نہیں، کیا وجہ تھا؟ اب یہ لڑکا آیا ہوا ہے لڑکی کے لیے، اب میرے بچی نے جیسا ہی وہ آ گیا سامنے تو اس نے لڑکا اور لڑکی دونوں دیکھا ہے، پھر لڑکی نے اسے بس راز چھپانے کے لیے ایک جو رومر بھی نکل رہا ہے، کہ افواہ نکل رہی ہے کہ شاید تی کا کوئی سین ہوا ہے، تو ایسا بھی ایسا تو ابھی کوئی خبر نہیں ہے، کیونکہ اس کو نیچے ٹینکی میں پھینک دیا ہے، پھینک دینے کے بعد وہ فرار ہو گئے۔ فرار ہونے کے بعد ہمارے گھر والے تو خیر اپنے بچی کو تو نہیں ڈھونڈ رہا تھا، وہ تو اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے گھر والے تو وہ بڑی لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ بھاگ گیا تھا، تو وہ اگلے گھر کے چھت پہ چلے گئے، اس کو نیچے پھر سیڑھی پہ چلے گئے، جب نیچے دیکھا ٹینکی میں بچی پڑا ہوا تھا، لیکن ہمارے گھر والے نے وہ سمجھا کہ کھلونا ہے نا، گڈی ہے، تو جیسے اس نے دوسری طرف کرایا نا کسی لکڑ پر، تو وہ جب اس نے دیکھا تو ہمارا بچی مائرہ تھا، تو پھر میرے گھر والے کے ہاتھ پاؤں سے دم نکل گیا۔ آپ کو کب پتہ چلا تھا؟ آپ تھے گھر پہ یا آپ کو بلایا گیا؟ نہیں، مجھے بلایا گیا تھا، میں کام پہ تھا، میں جیسا ہی آ گیا ہوں تو اس دوران یہ اسپتال سے واپس آ گیا تھا، اس کا واقعہ ہو گیا تھا۔ اچھا مجھے سر بتائیں کہ وہ جو یہ آپ کے جہاں پہ گئے تھے آپ کی فیملی اور وہ بچی گئی تھی درس پہ، وہ آپ کی کوئی ذاتی دشمنی تھی یا کوئی رشتہ دار تھے، یا کیوں اس طریقے سے اس نے اتنا بڑا ظلم کر دیا؟ کوئی نہ ذاتیت تھا نہ دشمنی تھا، رشتہ دار نہیں تھا، لیکن گمانڈی تھا نا، انہوں نے بس درس کے لیے چلے گئے تھے، اور میرے بس وہ مسئلہ تھا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ بچی نے ان دونوں کو دیکھے ہوا تھا، بس اس نے اپنا راز چھپانے کے لیے یہ کام کر دیا۔ وہ جس لڑکی نے جو ہے وہ اس بچی کو آیا ہے، اس کا راز چھپانے کے لیے، وہ اپنا راز چھپانے کے لیے اس بچی کو اور پھر ٹینکی میں پھینک کے فرار ہو گیا۔ بچی جو ہے وہ 7 سال کی بچی، زیادہ وہ کیا سمجھے کہ اسے کیا پتہ کہ کون ہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے، آپ کو صبر دے۔ مجھے بتائیں کہ آگے کیا فالو اپ ہے، پولیس کی کیا جو ہے وہ، پولیس آپ کے ساتھ کر رہی ہے، سپورٹ آپ کو کر رہی ہے کیا؟
اس ٹائم تو پولیس کا بہت سپورٹ ہو رہا ہے، کیونکہ پولیس نے جو بر وقت کارروائی کی ہے، میں پولیس کو داد دیتا ہوں کہ اتنا کم وقت میں دونوں لڑکا اور لڑکی کو پکڑا گیا نا، میں پولیس کو، اسلام آباد پولیس کو داد دیتا ہوں۔ اس ٹائم تو میرے ساتھ پولیس کا بہت تعاون چل رہا ہے۔ جی جی، بس پولیس تو کہہ رہا ہے کہ تفتیش ہو رہا ہے، تفتیش آج اس کو ریمانڈ پہ لے گئے، بس تفتیش کا پتہ لگ جائے گا۔ اچھا، تفتیش میں کوئی نئی چیز پتہ چلی ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں وہی وجہ دکھائی دی؟ پولیس تفتیش میں تو ابھی تک کوئی پتہ ہے، ابھی وہی پرانا بات چل رہا ہے، نیا کوئی تفتیش ابھی آیا نہیں ہے۔ جیسے آئے گا ہم آپ کو ضرور بتائیں۔ جیسے آتا ہے ویسے بتائیں گے۔ اچھا جی، جدھر گئی تھی وہ درس پڑھنے اور جس لڑکی نے جو ہے وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، تو ان لوگوں کا کوئی ہے، وہ کچھ کہتے ہیں، ان کی بات چیت آپ کے ساتھ چل رہی ہے؟ نہیں، ابھی فی الحال تو کوئی بات چیت نہیں ہوا ہے۔ اس کا باپ تو آ جاتا ہے کہ روتا ہے کہ میں بھی گناہ ہوں، لیکن ہم نے بھی اس کو جواب میں بولے کہ ہم نے تو آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالے، ہمارا دباؤ جو ہے نا وہ لڑکی پر ہے، کہ جو لڑکی نے کام کیا اس کو ہم کردار تک پہنچائیں گے، چاہے آپ خوش ہو یا ناراض ہو، اور پہنچانا بھی چاہیے تاکہ خدا نہ خواستہ اس طریقے کی درندہ صفت جو ہے وہ انسان دوبارہ کبھی پیدا نہ ہو۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اور ظاہر ہے آپ کے گھر والوں کی حالت بھی ظاہر بگڑ گئی ہوگی جب بچی کو دیکھا ہوگا۔ جی جی بالکل بگڑ گیا۔ میرا 5 بچے تھے، جن میں 2 بیٹے 3 بیٹیاں تھیں، ابھی ایک چلی گئی تو 2 بیٹی اور 2 بیٹے رہ گئے۔ جو ہے وہ زندگی دے، آپ کو صبر دے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو جلد سے جلد جو ہے انصاف۔ اور ہم وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، آرمی چیف سے ہمارا درخواست ہے، صدر پاکستان سے، کہ اس لڑکی کو کردار تک پہنچایا جائے اور ہمیں انصاف دلایا جائے۔ بالکل ناظرین، علی رحمان صاحب کی آپ نے بات سنی، یہ اس معصوم بیچاری بچی کے والد ہیں جو انتہائی پریشان ہے۔ میری ان کی مسز سے بھی بات ہوئی تھی، وہ کیمرہ پر نہیں آ سکتی تھی، لیکن جو ان کی حالت ہے وہ میں بتا نہیں سکتی، انتہائی جو ہے وہ ہر وقت رونا، اور ظاہر وہ اپنی بیٹی کی جیسے جیسے تصویریں دیکھتی ہیں ویسے ویسے جو ہے وہ اسے یاد کرتی ہیں، اور وہ صرف ایک ہی سوال پوچھ رہی ہیں کہ آخر میری بیٹی کا قصور کیا تھا، اس 7 سالہ بچی کا قصور کیا تھا جس کو بنا کسی وجہ کے جو ہے وہ دیا گیا، اور انسانوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کی جان لیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بچی کی لاش جو ہے وہ ملی تھی، جو اس کے فادر کہہ رہے تھے۔ تو ہمارے ساتھ بچی کے چاچو موجود ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ سب بتائے گا کہ یہاں یہ وہ جگہ ہے اور یہاں سے بچی جو ہے وہ برآمد ہوئی تھی، ملی تھی۔ جی جی بالکل، انہوں نے اوپر جلا دیا چرپائی پہ، جب اس کو پتہ چل گیا کہ آگ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ پھر اٹھے گا، مطلب گنجائش ہوگا بات کرنے کے لیے، پھر انہوں نے جو ہے نا گود میں اٹھا دیا اور ادھر الٹا پھینک دیا اس پانی میں، مطلب یہ بعد میں جواب نہ دیکھ سکتا کہ یہ انہوں نے اٹھایا۔ اسی لیے یہاں پہ ہمارے گھر والا، اس کے گھر والا، وہ سارا اس لڑکی کے ڈھونڈنے آیا کہ وہ لڑکی کہاں چلے گئی، درس ہو رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے وہ ادھر آ گیا، اس پانی میں دیکھا، کہتے یہ گڈی کس کی ہے، وہ گڈی کی شکل سمجھ رہا تھا۔ جب اٹھا دیا تو اس کی بیٹی تھی، جس کی بیٹی ہے نا، اس نے خود اٹھایا۔ مطلب کہ اوپر جو جگہ ہے وہاں پہ اس بچی کو چارپائی پہ، اور پھر اس کو یہاں پہ پھینک دیا تھا، اور یہ وہ والی جگہ جہاں نا، پھر اس کو اٹھایا، یہاں پھینک گیا، پھر لڑکا ادھر ہی کھڑا تھا موٹر سائیکل پہ، انہوں نے اٹھا کے لے گیا اس لڑکی کو۔ اور صاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ آمنہ مجید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔